الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بزرگان محترم، قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے حق میں پاکی کا، صفائی کا، پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، جو لوگ کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا. دین اسلام میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے ایک بہت ہی تاکیدی حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو نیچے رکھو، پست رکھو، حرام چیزوں کو نہ دیکھو، نامحرموں کو نہ دیکھو. یہ حکم احادیث کے اندر بھی ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی ہے جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور جس طرح مردوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی حکم ہے. اسی کے بعد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ مومن مردوں کو بھی، مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی غلط چیز کو، ناجائز چیز کو، حرام چیز کو نہ دیکھے. نامحرم عورت مرد کے لیے حرام ہے کہ اس کو دیکھے، نامحرم مرد عورت کے لیے حرام ہے کہ اس کو دیکھے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دونوں کے اندر جوڑ یہ ہے کہ نگاہ اگر پست رہتی ہے، نیچے رکھتے ہیں، تو آدمی غلط کاری سے بچتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دیا، نہ دیکھنے کی چیزوں کو دیکھنے لگا، نہ محرموں پر ڈالنے لگا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، فحشکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی اللہ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اسے کہ ان دونوں کا بڑا خاص جوڑ ہے.
اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ پاکیزہ ہو، اس کے اندر گندگیاں نہ ہو، ان کے اندر رذائل نہ ہو، ایک بڑا پاکیزہ معاشرہ ہو۔ اس پاکیزے معاشرے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ نگاہوں کو پست رکھنے کا حکم دیا، اور اسی طرح پردے کا حکم دیا گیا۔ عورتوں کو پردے میں رکھنے، پردے میں رہنے کا حکم کہ وہ بے وجہ باہر نہ نکلے، بے وجہ کسی سے بات چیت نہ کریں، بے وجہ اپنا چہرہ کسی کے سامنے نہ کھولیں۔ اور پھر مردوں کو حکم ادھر دیا کہ وہ اگر کسی ضرورت سے نکل بھی آئے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور پست رکھو۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے گیا، یہ بات پوچھنے کے لیے گیا کہ اگر کسی عورت کے اوپر اچانک نظر پڑ جائے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اچانک عورت کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو پھیر لو، اپنی نگاہوں کو پھیر لو، یہ تمہارا کام ہے۔ جا رہے تھے، اچانک پڑ گئی، لیکن پڑھنے کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ دیکھتے ہی رہو، بلکہ اپنی نگاہوں کو پھیر لو۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث آئی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے فرمایا کہ اے علی، لا تتبع النظرۃ النظر، یعنی عورت کو اس کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو دوسری دفعہ نگاہ نہ ڈالو۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کیونکہ پہلی نگاہ تو معاف ہے، دوسری نگاہ معاف نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو اچانک پڑ جائے۔ پہلی نگاہ بھی اگر قصدن ڈالی تو وہ بھی حرام ہے، لیکن اگر قصدن نہیں ڈالی، چل رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، کہیں دیکھ رہے تھے، اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی، نگاہ پڑ گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ پہلی نگاہ جو اچانک تمہاری پڑ گئی ہے، یہ تو تمہارے حق میں معاف ہے، اس لیے کہ تم نے قصد سے، ارادے سے اس کو نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ دوسری نگاہ تمہاری معاف نہیں، یعنی اگر پھر اس کے بعد دیکھنے لگو، اب وہ نگاہ جما دے تو بھی دوسری نگاہ ہے، اور اگر ہٹا کر پھر دوبارہ ڈالے تو وہ بھی دوسری نگاہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی نگاہ جو اچانک پڑ جاتی ہے وہ معاف، لیکن اگر قصدن تم نے دیکھا، دوسری دفعہ پھر دیکھا، یہ تمہارے حق میں معاف نہیں ہے۔ اور یہ نگاہوں کا غلط طور پر استعمال، نامحرموں پر اس کا استعمال، حدیث کے اندر اس کو زنا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک زنا وہ ہوتا ہے جس کو سب جانتے ہیں، اسی طرح یہ بھی زنا ہے کہ کسی عورت کے اوپر، نامحرم عورت کے اوپر آنکھیں ڈالی جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج تزنی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، دو ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، یہ دو پیر بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے شرمگاہ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی بیان کر دیا۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث آئی ہے، اس کے اندر یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، اور زبان کا زنا غیر محرم سے بات چیت کرنا ہے۔ اسی طریقے پر پکڑے، چھوئے،
یہ ہاتھ کا زنا ہے، اور اگر برائی کی نیت سے اس کی طرف چلے تو یہ چلنا پیروں کا زنا ہے۔ اس طریقے پر زنا ہی نہیں، زنا کے یہ مقدمات یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے، اور اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح برائی کی نیت سے نہ ہاتھوں کو استعمال کرو، نہ زبان کو استعمال کرو، نہ پیروں کو استعمال کرو، ان سب چیزوں کے اوپر پابندی۔ لیکن آج کا ماحول بڑا ہی خطرناک بنتا جا رہا ہے، اور اس غلط ماحول میں اچھے اچھے لوگ پھسل جا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آنکھوں کو قابو میں نہیں رکھتے۔ ایک طرف عورتوں کی گرم بازاری اور بے حیائی بازاروں میں، سڑکوں میں، مختلف اداروں میں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور آخرت کی فکر اور طلب یہ اندر سے غائب ہو گئی۔ نتیجہ ہو رہا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ بہت ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ اچھے اچھے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے چلے گئے اور ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس گناہ کو گناہ تک نہیں سمجھ رہے۔ آج اتنا عام ہو گیا یہ گناہ کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے، بلکہ ایک فیشن ہو گیا ہے۔ عورتوں سے بات چیت ہو رہی ہے، عورتوں سے مذاق ہو رہا ہے، عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ میں بیٹھنا اٹھنا ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کے اوپر لوگ یہ سمجھ رہے کہ کوئی برائی نہیں، حالانکہ یہ سب کا سب حرام ہے اور زنا کے حکم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ معلوم ہوا کہ اس بدترین قسم کی حرکتوں سے، کاموں سے ایک مسلمان کو پوری طرح محفوظ رہنا چاہیے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ تھے، اگر ان کی نگاہ غلط طور پر کبھی اڑ گئی تو ان کا دل کانپنے لگتا تھا، وہ اپنے نفس کو سزائیں دیتے تھے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتے تھے، روتے 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 ایسا ان کا حال ہو جاتا تھا کہ بعض اکابر کے بارے میں ہے کہ کبھی ان کی نگاہ پڑ گئی تو روتے 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 انہوں نے اپنی آنکھیں ضائع کر لی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن، ایک بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کسی کام سے بھیجا۔ جب وہ کام کے لیے گئے تو ایک انصاری صحابی کے مکان پر سے ان کا گزر ہوا۔ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، ایسے محفوظ نہیں جیسے کہ آج۔ گزرتے گزرتے انہوں نے ان کے مکان میں دیکھ لیا دروازہ غالباً کھلا ہوگا، یا کوئی سی بات ہوگی یا کوئی دریچہ ہوگا، تو ان کی نگاہ ان صحابی کی عورت پر پڑی جو اس وقت میں غسل کر رہی تھی۔ اچانک تو پڑی، لیکن پھر اس کے بعد انہوں نے مکرر سے کرر دیکھ لیا۔ بس اتنا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اتنے میں ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈر پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کو اگر میری یہ حرکت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا۔ حالانکہ ہوا کیا ہے، ایک عورت پر نگاہ پڑی ہے اور ایک سے دو بار اس کو دیکھ لیا ہے، جس کو آج لوگ گناہ نہیں سمجھ رہے اور اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی پر میرے اس گناہ کے سلسلے میں وحی نازل ہو جائے۔ تو وہ واپس آنے کے بجائے ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے بہت دور نکل گئے مدینے کے باہر، جدھر کو مکے کا راستہ ہے، ادھر جو پہاڑیاں، ان پہاڑیوں میں جا کے کہیں چھپ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ادھر انتظار میں ہے، لیکن ان کو آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی پریشان ہیں کہ کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے، آپ کو پتہ کچھ نہیں چلا۔
40 दिन के बाद जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपको बताया कि अल्लाह ने आपको सलाम सुनाया और ये बताया है कि आपका वो उम्मती जो भाग के गया है वो मदीने मक्के के दरमियान की पहाड़ियों में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उमर को बुलाया और हजरत सलमान फारसी को बुलाया और दोनों से कहा कि देखो सालबा गायब हैं और मुझे इतनी इत्तला मिली है कि वो मक्के मदीने के दरमियान की पहाड़ियों में है, जाओ तलाश करके उनको लेके आओ। ये दोनों हजरात निकले। मदीने के बाहर निकलने के बाद एक चरवाहे से उनकी मुलाकात हुई। चरवाहे से पूछा, जिसका नाम था जुफाफा, कि अरे जुफाफा, तुमने किसी नौजवान को इधर देखा है? पहाड़ियों में तुम जाते रहते हो चराने के लिए, तो कहीं किसी नौजवान को देखा? तो जुफाफा कहने लगे कि अच्छा वो आदमी क्या जो जहन्नम से पनाह मांगने के लिए भाग गया है। तो हजरत उमर ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो जहन्नम से बचने के लिए गया है? वो कहने लगा कि मैं यहां देख रहा हूं, जब रात होती है तो वो एक नौजवान निकल आता है बाहर और आने के बाद वो जो है अल्लाह से अजीब किस्म की दुआएं करता रहता है और रोता रहता है, पलाता रहता है, चीखता रहता है, सजदा रुकू करता रहता है और उसके साथ यूं कहता रहता है कि जहन्नम से कैसे पनाह मिलेगी। ऐ अल्लाह, क्या अच्छा होता कि मेरी रूह कब्ज कर ली जाती, क्या अच्छा होता कि मैं मर जाता, और क्या अच्छा हो कि अगर आप मुझको दोबारा जिंदा ही न करें और फिर कोई फैसले का नंबर ना आए। यानी कयामत में हिसाबो किताब का खौफ हो रहा है। किस बात की वजह से? एक औरत पर निगाह डाल दी थी। उनको ये गुनाह इतना बड़ा महसूस हो रहा है कि अल्लाह से ये दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह मैं मर जाऊं तो कितना अच्छा, आप मेरी रूह कब्ज कर लें तो कितना अच्छा, और दोबारा जिंदा ही न करें तो कितना अच्छा, और फिर फैसले के लिए मुझे उठाया न जाए तो कितना अच्छा। वो कहने लगा ये दुआएं वो नौजवान करता रहता है, इससे मैं समझा हूं कि शायद आप इसी के बारे में पूछते हो। हजरत उमर ने कहा हाँ वही, जरा लेके चलो, बताओ कहां है वो। तो वो उन पहाड़ियों के पास इन दोनों हजरात को लेके गया। इंतजार करते रहे कि पहाड़ियों से वो कभी निकलेगा। कौन सी पहाड़ी में कहां छुपा है पता नहीं। रात हुई तो देखा कि वो बाहर निकल के आए और सजदे में पड़कर दुआएं करने लगे। हजरत उमर आगे बढ़े और जाकर उनको उठा के अपने गोद में डाल लिया। तो वो चीखने लगे और कहने लगे ऐनल खलास मिनन नार, ऐनल खलास मिनन नार, दोज़ख से छुटकारा कब होगा, दोज़ख से खुद छुटकारा कैसे होगा। ये जोर जोर से चीखें मार रहे थे। हजरत उमर कहने लगे मैं उमर हूं, उमर। जरा उनको होश आया, कहने लगे अच्छा आप उमर हैं, जरा मुझे बताओ मेरे गुनाह का कोई इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं हो गया है? उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं, अलबत्ता इतना हुआ कि कल अल्लाह के नबी ने तुमको याद किया और तुम्हारी तलाश के लिए हमको भेजा, हम तलाश करते करते तुम्हारे पास में आए हैं। तो उन्होंने लजाजत के साथ में कहा एक दरखास्त तुम्हारे से यह है कि तुम मुझे अल्लाह के नबी की खिदमत में जब लेके जाओ, ऐसे वक्त में लेके जाओ जिस वक्त में कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने खड़े हो गए हो, या कम से कम बिलाल कद कामतिस सलाह बोल रहे हो, ऐसे वक्त में मुझे लेके चलो। हजरत उमर ने कहा ठीक है। उसके बाद वहां से लेके चले। रात का वक्त था ना, ये रात में मुलाकात हुई थी। वहां से चलते जब आए मदीना तो फजर का वक्त हो गया था और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के लिए खड़े हो चुके थे। यानी जैसे उन्होंने चाहा वैसे ही अल्लाह के नबी को नमाज में पाया। अब अल्लाह के नबी नमाज के अंदर मौजूद, ये भी जाके सफ के अंदर खड़े हो गए। हजरत उमर और सलमान भी खड़े हो गए। कुछ देर तक नमाज चलती रही। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनने लगे, हजरत सालबा उनके ऊपर बेहोशी तारी हो गई और गिर गए। नमाज खत्म हुई। हजरत उमर सलमान आगे आए। अल्लाह के नबी ने पूछा भाई सालबा का क्या हुआ? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह लेके आए हैं। फिर उनको लाके सामने पेश किया। तब तक उनको होश भी बरकरार हो गए थे।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ارے ثعلبہ تم کیوں میرے سے غائب ہو کے کہاں چلے گئے تھے؟ روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ سے اس لیے غائب ہو گیا کہ میرا گناہ مجھ کو مجبور کر رہا تھا، گناہ کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی آیت بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو صاف کر دے اور پاک کر دے؟ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھو۔ وہ صحابی کہنے لگے، ثعلبہ یا رسول اللہ میرا گناہ تو اس سے بہت بڑا ہے، یہ دعا تو شاید چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے کافی ہو، لیکن میرا گناہ تو بہت بڑا ہے، وہ کیسے معاف ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا کلام تمہارے گناہوں سے بھی بڑا ہے، اس لیے اس کو پڑھا کرو۔ پھر آپ نے ان کی حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کو گھر لے کر چھوڑ دو۔ وہ گھر چلے گئے، گھر گئے تو بیمار پڑ گئے، ایسے بیمار 8 دن تک شدید طور پر بیماری میں مبتلا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان نے آ کے بتایا کہ ثعلبہ تو یوں بیمار چل رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہمیں ان کے گھر لے کے چلو۔ چنانچہ صحابہ حضور کو لے کر ان کے گھر گئے۔ جب وہاں گئے تو ان کی حالت بہت ہی خستہ و خراب، یعنی بیماری کا حال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھا، لیکن حضرت ثعلبہ نے فوراً اپنا سر ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ثعلبہ کیا بات ہے کہ میری گود سے اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ سر تو ناپاک سر ہے، آپ کی پاک گود میں میرا ناپاک سر کیسے رہ سکتا ہے، اس لیے میں نے ہٹا لیا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے کہ ایک بات ہوئی اور اس کا اثر یہ ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں اپنا ان کا سر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رکھنے بھی نہیں دیتے، اپنے آپ کو یوں گنہگار سمجھ رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہی ہوئے تھے، جبریل امین آئے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے، مغفرت ذنبی، میرے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام آئے اور سلام سنا کر اللہ کا، یہ اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے گناہ پوری زمین کے برابر بھی ہو تو میں اس کی مغفرت کر ڈالوں، ان کو میرا پیغام سنا دو۔ اللہ کے نبی نے ان کو پیغام سنایا، اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے۔ بس اس کو سنتے ہی ایک چیخ ماری اور فوراً ان کی روح قبض ہو گئی، اسی پر ان کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد تجہیز و تکفین کے لیے فرمایا کہ بھائی ان کو نہلاؤ دھلاؤ اور پھر اس کے بعد ان کا جنازہ تیار کرو۔ جب جنازہ تیار ہوا اللہ کے نبی تشریف لائے اور جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازہ جب اٹھ کر چلنے لگا، اللہ کے نبی بھی ساتھ چلنے لگے، تو اللہ کے نبی کو صحابہ نے دیکھا کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں اور پورا پیر رکھ کے نہیں چل رہے ہیں بلکہ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں۔ جنازہ قبرستان گیا، دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد جب اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، حضرات صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کو آپ رکھ نہیں رہے تھے، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے حضرات ملائکہ فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ میں شریک ہوئے کہ ان کے پروں کی وجہ سے مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ واقعہ دو چیزیں بتا رہا ہے۔ ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ حضرات صحابہ اس گناہ کو کتنا عظیم سمجھتے تھے، کتنا بڑا سمجھتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ جو بندہ گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے،
سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول کر لیتے ہیں اور اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں، یہ واقعہ عبرت کا واقعہ ہے، اپنے حالات پر غور کرو، ہماری نگاہیں کہاں کہاں بہکتی ہیں اس کو دیکھو۔ ایک نگاہ غلط ہو گئی، ان صحابی کا یہ حال ہو گیا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار گناہ یہ کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا بھی۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، گناہ کو گناہ سمجھ کر دیا تب تو وہ گناہ ہے، لیکن اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ گناہ کو اگر گناہ نہ سمجھا تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہ اگر کر رہا ہے گناہ سمجھ کر تب بھی بہت بڑی بات ہے، اس پر توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کے دربار میں بے قرار ہو کر بندے کو حاضر ہو جانا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ امام مالک کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، نوجوان تھے۔ بزرگ ہونے سے یہ کوئی بزرگ کا لفظ سننے سے یہ نہ سوچیے بڈھے ہی ہونا ضروری ہے۔ ارے بھائی، بزرگ تو اللہ والے کو کہتے ہیں۔ اللہ والا تو 15 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 20 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 25 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 80 برس کا بھی ہو سکتا ہے۔ بزرگ کے معنی اللہ والا۔ تو ایک بزرگ تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں، ان کا نام تھا یونس بن یوسف، بڑے عبادت گزار۔ ایک دفعہ وہ مسجد جا کے آ رہے تھے، راستے میں ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی تو 1 سے 2 دفعہ انہوں نے دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر انہوں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، کہنے لگے کہ اللہ، یہ آنکھ آپ کی بہت عظیم الشان نعمت ہے جو آپ نے ہم کو عطا کی کہ آپ کی اطاعت کے لیے اور آپ کی فرمانبرداری میں ہم اس کو استعمال کریں، لیکن مجھے ایسا اندیشہ ہو رہا ہے کہ میرا نفس کہیں میری آنکھوں سے مجھ کو بہکا نہ ڈالے اور یہ آنکھیں میرے لیے قیامت کے میدان میں زحمت نہ بن جائے۔ آپ نے تو نعمت بنائی لیکن یہ آنکھیں کہ کہیں میرے حق میں زحمت نہ بن جائے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ میری آنکھوں کو سلب کر لیجیے۔ ایک عورت پر نگاہ پڑی تو اتنا اثر ہوا کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، یہ آنکھ میرے لیے قیامت میں زحمت بن جائے گی، اس لیے آپ اس کو سلب کر لیجیے۔ دعا قبول ہوئی۔ امام مالک کہتے ہیں آنکھوں سے وہ اندھے ہو گئے، آنکھوں سے اندھے ہوئے۔ میں نے ان کی زیارت کی ہے، میں نے ان بزرگ کو دیکھا ہے، یہ امام مالک کہہ رہے۔ اس کے بعد ان کا معمول یہ تھا کہ جب مسجد کو جایا کرتے تھے تو ان کا ایک بھتیجا تھا، چھوٹا سا بچہ، وہ ان کو پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے مسجد کو لے جاتا، مسجد میں چھوڑ کر وہ مسجد کے باہر ادھر ادھر بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا۔ ان کو کبھی کوئی ضرورت ہوتی اس بچے کو بلانے کی تو انہوں نے کچھ کنکریاں اپنے پاس میں رکھ لی تھی، جب وہ بلانا چاہتے اس بچے کو تو ایک کنکری وہ مارتے، وہ سمجھ لیتا بلا رہے ہیں اس لیے آ جاتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ مسجد میں تھے اور ان کو استنجا جانے کی ضرورت پڑ گئی، بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑ گئی، لیکن وہ اکیلے نہیں جا سکتے، آنکھوں سے نابینا ہے، تو انہوں نے کنکر ادھر مارا پھر مارا۔ وہ بچہ اتنا کھیل میں ادھر ادھر مشغول رہا کہ اسے احساس نہیں ہوا۔ ادھر ان کو سخت حاجت پیش آ گئی اور یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مسجد ہی میں استنجا نہ ہو جائے اور فضیحت نہ ہو جائے۔ اس وقت دوبارہ اللہ کے سامنے ہاتھ پسارا اور کہنے لگے کہ اے اللہ، میں نے آپ سے یہ آنکھوں کو سلب کرنے کے لیے کہا، آپ نے دعا قبول کر مجھے اندھا کر دیا، لیکن اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں نہ ہونے سے آج میری فضیحت ہو جائے اور مسجد میں گندگی ہو جائے، مجھے ذرا آنکھیں دے دیجئے تاکہ میں اپنا کام کاج کر سکوں۔ اسی وقت آنکھ آ گئی، دوبارہ جو گئی تھی آنکھ،
اس دعا کی برکت سے اللہ نے دوبارہ ان کو آنکھیں دے دی۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے ان کو نابینا ہونے کی حالت میں بھی دیکھا اور پھر اس کے بعد بھی میں نے دیکھا جب اللہ نے ان کو دوبارہ آنکھیں دے دی تھی۔ یہ ہے اللہ کے ولی اور اللہ کے پاکیزہ بندے جو اپنی نگاہوں کی یوں حفاظت کرتے ہیں اور کبھی کچھ ہو جائے غلطی یوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا یہی حکم ہے، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اپنی آنکھوں کو پست رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے تمام احکامات کے اوپر بالخصوص اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب